بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. مائی سیلف محمد افضل. آج ہم 10th کلاس کا چیپٹر 14 کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں، اور یہ ٹاپک ایکچولی پریویس ٹاپک کا ہی ایک پارٹ ہے، تو اس کو آج ہم ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ لیکچر ہمارے پاس بیٹا جس کا نام ہے رول آف نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام NACP، جس کی ایبریویشن ہے اینڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن مین NGOs. ٹھیک ہے جی، کہ NGOs یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں وہ، یا پھر پوری ملکی سطح پر یعنی کہ نیشنل سطح کے اوپر ایڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سے پروگرام بنائے گئے ہیں اور وہ کوئی کس طرح سے کام کرتے ہیں، آج یہ ہمارا لیکچر ہے. ٹھیک ہے جی. ہم جانتے ہیں کہ جو پاکستان فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ ہے، یہ بنی تھی کب؟ یہ 1987 میں قیام پذیر ہوئی تھی. 1987 میں جب فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کا قیام ہوا تھا، تو اس کے جو مین آبجیکٹیوز تھے، ان کا مقصد تھا فار دا پریونشن آف HIV ٹرانسمیشن، یعنی کہ HIV جو ہے اس کی ٹرانسمیشن کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس کے لیے پریونشن کرنا، اس کے لیے احتیاطی تدابیر بتانا لوگوں کو، سیف بلڈ ٹرانسفیوژن، بلڈ جو دیتے ہیں بلڈ ڈونر جو ہوتے ہیں اس کے لیے سیف میتھڈ کو اڈاپٹ کرنا، ریڈکشن آف STDs، کمی کرنا کس کے اندر؟ سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے اندر کمی کرنا. اور یہ کمی کیسے ہو سکتی تھی؟ لوگوں کو اویئر کرنے سے کہ ان کو زیادہ تر سیکشول کانٹیکٹ کے اندر، سیکشول ریلیشن کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس سے بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور وہ بیماری کون سی؟ جس طرح کے ہم نے پریویس لیکچر میں ایڈز کے بارے میں پڑھا، وہ ہو سکتی ہیں. اب یہ جو جتنے بھی آبجیکٹیوز تھے، ان آبجیکٹیوز کا مین کام کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا، ان یہ آبجیکٹیوز اسی لیے بنائے گئے تھے فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے، تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے، لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے کہ ایڈز جو ہے وہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ ان کے لیے نقصان ہے، یہ خطرناک بیماری ہے. اس کام کے لیے کچھ رسک فیکٹر تھے، جس طرح کون سے تھے؟ انفیکٹڈ بلڈ ہے، ہوموسیکسز ہیں، یا پھر انجیکٹڈ ڈرگز یوزر ہوتے ہیں. وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ انجیکشن ایک بار کر کے کسی نے یوز کر لیا تو دوبارہ اسی انجیکشن کے ذریعے سے، اسی سرنج کے ذریعے سے دوسرے کسی پیشنٹ کو انجیکٹ کر دینا. تو اس طرح سے ایک پرسن کے سیلز یا جرمز وہ دوسرے پرسن کے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ بیماری فرد انڈیویجول ٹو انڈیویجول موو کرتی ہے. اوکے، تو یہ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں؟ اس جو NGOs تھے یا NACPs تھے، ان کا جو میجر مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو آگاہ کرنا، تاکہ ان ساری چیزوں سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ، اب NACP جو تھا ہمارے پاس، اس کا جو میجر پروگرام تھا کیا؟ اس کا میجر مقصد تھا کیا؟ اس پروگرام کا جو میجر مقصد تھا وہ تھا یہ کیا کہ اس پروگرام نے اپنا پاکستان کے اندر کام کب سٹارٹ کیا؟ پاکستان کے اندر 2005 کے اندر، 2005 کے اندر اس پروگرام NACP نے پراپر کام کیا، جس کا مقصد کیا تھا؟ اور اس طرح انہوں نے کام کس طرح کیا؟ ان کا کام تھا لوگوں کو اویئر کرنا. اویئر کس کے ذریعے سے؟ بائی ریڈیو، بائی TV، پرنٹ میڈیا، اخبار، بروشیئرز، پینافلکسز. ٹھیک ہے جی. زیادہ سے زیادہ پرنٹ میڈیا کے مطلب ایڈورٹائزمنٹ، میڈیا کے اوپر، TV کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں کو اشتہارات دینا، تاکہ لوگوں کو آگاہی کے اشتہارات، وہ اشتہارات کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں اس خطرناک بیماری سے. ٹھیک ہے جی. اب NACPs کے جو میجر آبجیکٹ تھے وہ دو تھے. وہ کون کون سے تھے؟ پہلا تھا کریٹ ڈیمانڈ فار دا انفارمیشن اباؤٹ ایڈز. لوگوں کے اندر یہ ڈیمانڈ پیدا کرنا، لوگوں کے اندر یہ ضرورت پیدا کرنا کہ ان کی خواہش ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کریں ایڈز کے حوالے سے. جب کوئی آدمی، جب کوئی انسان، جب کوئی لوگ انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے تو ان کا میجر مقصد کیا ہوتا کہ وہ اس کے اوپر ورک بھی کرتے، احتیاط بھی کرتے، اور اپنے آپ کو سیو کرتے. اور اپنے آپ کو سیو کرنے کا مقصد ہے دوسرے کی زندگی بھی محفوظ کرنا. اور سیم اسی طرح جو دوسرا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ امپروو دا بیہیویئر امنگ دا ہیلتھ ورکرز. یعنی کہ دوسرا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر
امپروو کرنا، تاکہ ان کو صحت کے حوالے سے کانشیس کروا دینا، ان کو آگاہ کر دینا کہ صحت جو کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کو آپ کس طرح سے حفاظت کریں، اپنے آپ کا تحفظ کریں، اپنے تحفظ کا مطلب ہے دوسروں کے تحفظ کرنا۔ تو یہ اس طرح کی بیماری کے بارے میں لوگوں کو جسٹ آگاہی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ورک کر سکے۔ جیسا کہ آج کل کووڈ-19 ہے، اس کووڈ-19 کے لیے گورنمنٹ کیا ہے کہ ویکسین نہیں ہے، ویکسین نہیں ہے مطلب علاج نہیں ہے۔ علاج جب تک نہیں ہوگا تب تک لوگوں کو جسٹ آگاہی دی جا سکتی ہے کہ آپ احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر کے ذریعے سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے کہ جب کسی چیز کا ٹریٹمنٹ مل جائے گا تو پھر اس کو کور پانا آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا مقصد صرف لوگوں کے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کرنا، ان کو سمجھانا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس وہ یہ کہ جو آبجیکٹیوز آپ کے اسی ٹاپک کے اندر کچھ بنتی ہیں، وہ جو بورڈ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، وہ کیا کہ ایڈکٹڈ جو پرسن تھے پاکستان کے اندر وہ 5 لاکھ ہیں، 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ ایڈکٹڈ تھے، جس میں سے 60,000 وہ لوگ تھے جو انجیکٹڈ ڈرگز کے ذریعے سے ایڈز کا شکار ہوئے، جنہوں نے کیا کیا کہ انجیکشن جو ہے وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اس طرح انجیکشن کو یوٹیلائز کیا، استعمال کیا، بیماریاں یوز چیزیں استعمال کی، اس کے ذریعے سے کیا ہوئے وہ ایڈز کا شکار ہو گئے۔ اور دوسرا جو این جی اوز پاکستان کے اندر اس وقت کام کر رہی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 54 ہے ان کی تعداد، کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے، اپنی بیماریوں کو کس طرح سے کور کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ این اے سی پیز اور جو این جی اوز ہیں یہ کس طرح سے پاکستان کے اندر ایڈز کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیتی ہے، کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور ان کی اویئرنیس کے ذریعے سے لوگوں میں شعور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن یا کیوری ہو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔